سلمان بادشاہ کی امثال 25 باب اور اس کی 20ویں آیت میں بڑا خوبصورت ایک خیال ہے۔ جو کسی غمگین کے سامنے گیت گاتا ہے وہ گویا جاڑے میں کسی کے کپڑے اتارتا اور سجی پر سرکہ ڈالتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر باربیکیو بہت زیادہ مشہور ہے اور بڑی اہمیت اس کو دی جاتی ہے۔ سجی بھی لوگ کھاتے ہیں، بڑا مزہ لیتے ہیں، لیکن اس کا کانسیپٹ دیکھیں کتنا پرانا، کتنے بہت ہی صدیوں پرانا اس کا کانسیپٹ بائبل مقدس میں موجود ہے۔ لیکن اس کا جو تھیم ہے ایسے ہی ہے جیسے سلیمان بادشاہ کہتا ہے، جو کسی غمگین کے سامنے گیت گاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کسی دکھی کے ساتھ دکھ بانٹنا ہے، کسی ہنسنے والے کے ساتھ ہنسنا ہے، کسی رونے والے کے ساتھ رونا ہے، کسی بے سہارے کے ساتھ اس کا سہارا بننا ہے، کسی لڑکھڑاتے ہوئے کو ہمیں سنبھالنا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی کے دکھ میں خوش ہوتے ہیں تو یہ کوئی انسانی سٹینڈرڈ کی بات نہیں ہے۔ کسی کا دکھ اپنا دکھ سمجھنا چاہیے، کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے۔ ہمیں کسی دکھی کا تماشا نہیں بنانا چاہیے، ہمیں کسی دکھی کے سامنے ہنسنا، اس کا شغل بنانا، اس کے سامنے گیت گانا اور اپنی خوشی کو پرمہو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات اس چھوٹے سے حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں کسی غمگین کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اس کے ساتھ دکھ بانٹنا ہے، اس کو تسلی دینی ہے، اس کو دلاسا دینا ہے تاکہ وہ پھر سے جینا سیکھے، کیونکہ یسوع مسیح قبر میں سے جی اٹھے۔ اور اگر وہ وہاں سے جی اٹھے ہیں تو آج ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اے یسوع تو ہماری زندگی میں پھر جی اٹھ، تاکہ ہم اس زندگی کا حصہ رہیں جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہ گویا جاڑے میں کسی کے کپڑے اتارتا اور سجی پر سرکہ ڈالتا ہے۔ اس حوالے کی اگر بہت زیادہ ہم گہرائی میں جائیں گے تو اتنا چھوٹے سے میسج میں ہم اس کی گہرائی میں نہیں جا سکتے، لیکن اس کو نیکسٹ کسی چھوٹی سی ویڈیو میں میں اس کو ایکسپلین کروں گا کہ اس اگلے پورشن کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ خداوند خدا آپ کو اس حوالے کے ذریعے سے برکت دے اور یہ آپ کی سمجھ میں رہے کہ کیا خدا تم سے چاہتا ہے۔ خداوند برکت دے۔